الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے جیسے کہ ہر ماہ کا آخری جمعے کا بیان عقیدہ ختم نبوت پہ دہراتے ہیں، تو چونکہ یہ اس ماہ کا آخری مہینہ ہے اس لیے جو سبق گزشتہ ماہ چھوڑا تھا وہیں سے انشاءاللہ
دہرائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وہ فرمان ہے جو میں نے ابھی پڑھا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پاک فرمان میں ایک پیش گوئی فرمائی کہ ہمارے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں 30 ایسے جھوٹے آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا کہ اس دھرتی پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے نبوت کے ختم ہو۔ اس پاک حدیث کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت اہم ایک کتاب لکھی ان لوگوں کی تاریخ میں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان 14 صدیوں میں جو نبوت کے دعوے کیے ان کے حالات حضرت نے لکھے، اور بڑی سبق آموز وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے مسلمانوں نے ان فتنوں سے کس طرح مقابلہ کیا، اور آج ہمیں بھی اسی طرح کے فتنوں سے آمنا سامنا ہے۔ اس زمانے میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار رہے، آج بھی نبوت کے جھوٹے دعوے دار موجود ہیں۔ اس زمانے میں ان جھوٹوں کو ماننے والے تھے، اس زمانے میں بھی ان جھوٹوں کو ماننے والے ہیں۔ اس لیے بہرحال وہ داستان دہرا رہے ہیں تلخیص کے ساتھ۔ ظاہر بات ہے سب کی تو نہیں دہرائی جا سکتی، لیکن اس میں جو موٹے موٹے ہوئے ان کی کچھ نہ کچھ تلخیص کے ساتھ تاریخ انشاءاللہ دہرائیں گے۔ ان میں سے 2 کا تو ہم نے کچھ قصہ پڑھ لیا تلخیص کے ساتھ، کچھ تفصیل کے ساتھ، جتنا ضرورت سمجھا۔ اب آئیے تیسرے پر۔ اپنے اس سبق کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا یمن کے اسود کے حالات پڑھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی، یعنی ایک خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے عرض کیا تھا جو علماء محدثین نے لکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس پاک خواب کی تعبیر بھی بیان فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر بھی بیان فرمائی تھی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا، میں اس کو تھوڑا سا دہرا رہا ہوں تاکہ بات ذہن کے قریب آ جائے، تازی ہو جائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نفرت ہوئی، خدا کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر اترا کہ ان پر پھونک لگا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پھونک دیا تو وہ دونوں معاً غائب ہو گئے، ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی تھی کہ یہ 2 شخص ہوں گے جو نبوت کے دعوے کریں گے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک یمن کا اسود اور دوسرا حضور نے فرمایا یمامہ کا مسلمہ۔
اور یہ چیز میں نے شاید عرض کی تھی سابقہ درس میں کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے آخری ایام کے واقعات ہیں. اسود کے کچھ نہ کچھ حالات ہم نے تب پڑھ لی. یہ جو دوسرا تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر قرار دیا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اٹھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا. اچھا یہ چیز بھی ہے، ہو سکتا ہے آپ حیران بھی ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ سے بھی عمر میں بڑا تھا. بڑی عمر پائی اس نے. اور مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ اس کا کچھ نہ کچھ نام چل رہا تھا. اپنے لحاظ سے پتہ چلتا ہے بڑی عمر تھی. اور آپ شاید حیران ہوں کہ اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت اس کا سن عمر 100 سال سے بھی اوپر ہو چکا تھا. بس اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ رکھیں، ورنہ 100 سال کی عمر کے بعد آدمی جھوٹ بولے اور وہ جھوٹ بھی ایسا بولے کہ اس کو خود بھی جو ہے وہ شک ہونے لگے کہ پتہ نہیں میں سچ بول رہا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں. یہ تو عجب نحوست ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ ایک تو اس کی عمر اتنی. اچھا دوسرا یہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا تھا. علماء نے لکھا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد میں آیا. وہ وفد یمامہ سے آیا تھا، یہ اس میں تھا. جب یہ آیا تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملاقات کے لیے آیا اس یمامہ کے وفد کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حرم میں نہیں تھے. یہ آیا، اس نے انتظار کیا، وفد نے انتظار کیا. کچھ وقفے کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت ثابت بن قیس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ملاقات ہوئی. حضور نے اس کو دیکھا. اچھا اب وہ وفد بھی اس کے ساتھ تھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات کہی. بات میری سمجھ میں آئی ہے یہاں تک؟ بولو بولو تو صحیح. اب آگے سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک بات ہے، اگر آپ اپنی نبوت میں میرا حصہ رکھ دیں ہم ابھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. علماء نے لکھا ہے اس کے ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نبوت کو خدائی دین نہیں سمجھتا تھا. حالانکہ یہ علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے جس کو اکابر نے لکھا ہے کہ نبوت یہ ایک وہبی شے ہوتی ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. کوئی شخص نہ عہدے سے نہ محنت سے نبی بن سکتا ہے. نبوت یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں. آپ دیکھ لیں قرآن پاک میں بھی تو موجود ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، اور مقامات پر بھی یہ فرامین موجود ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکابر نے کلام پاک اور احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ نبوت یہ ایک وہبی شے ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. نبی اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں، کوئی شخص محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا.
وہ جو مرضی کر کے محنت کر کے بن جائے وہ نبی نہیں بن سکتا. لیکن اس نے جو جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے، ان جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبوت کی شان ہی نہیں سمجھ پا رہا تھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یہ بات رکھی کہ آپ اگر اپنی نبوت میں میرا حصہ رکھ دیں. اچھا، یہ بھی اس نے کہا، اکابر نے لکھا ہے، کہتا ہے کہ اپنے بعد مجھے آپ جانشین اپنا بنا دیں. خلافت مانگ رہا تھا، میں آپ کی بیعت کر لوں، آپ مجھے اپنی خلافت دے دیں، اپنے بعد مجھے اپنا جانشین بنا دیں، ہم آپ کی بیعت کر لیں. پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو وہ مشروط قرار دے دیا. بعض اکابر نے لکھا ہے کہ اس نے پہلے بیعت کی، لیکن دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، بیعت اس نے کی نہیں، اپنی بیعت کو مشروط کر دیا تھا. اس کے جب یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرے. ظاہر بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے الفاظ سنے تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شاخ پڑی تھی کھجور کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمہ، یہ جو شاخ ہے نا، اگر تم اس میں سے بھی کچھ حصہ مانگو تو ہم یہ بھی تمہیں نہیں دیں. اور حضور نے فرمایا کہ ہمیں اللہ نے بتا دیا ہے تم جو دعوے کرو گے اور تمہارا جو انجام ہوگا. بس یہ فرما کر حضور اٹھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور واپس تشریف لے گئے. حضور نے فرمایا باقی کوئی بات میرے صحابی سے کر لو. بات سمجھ آئی؟ بولو نا. اب آگے سنیں، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. یہ واپس چلا گیا، یہ واپس گیا. جب یہ واپس گیا، یہ یاد رکھیے گا میں تھوڑا سا کہ یہ تقریر نہیں ہے، یہ درس ہے، اس لیے تھوڑا حاضر رہو گے تو سمجھ میں آئے گی، ورنہ اوپر سے گزر. میں کوشش کر رہا ہوں کئی مشکل الفاظ کو میں یا تو حذف کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے، ورنہ اب یہ تو بڑی لمبی چوڑی عبارات ہیں، آپ ساری پڑھیں گے تو میرے حال میں آپ یہیں پریشان ہو جائیں گے. یہ واپس گیا. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ یمامہ جب واپس گیا تو یاتے ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. حضور مدینے میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی موجود ہیں. اور یہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ جیسے میں نے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی نا کہ آپ نے فرمایا کہ انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون. علماء نے لکھا ہے اس حدیث پاک کی شرح میں کہ ایک کاذب ہوتا ہے، ایک کذاب ہوتا ہے. مبالغے کا صیغہ ہے، پرلے درجے کا جھوٹا حضور نے قرار دیا ان لوگوں کو. یعنی اس کا ذرا جھوٹ آپ دیکھیں کہ یمامہ میں جاتے ہی نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ الفاظ کہہ کے کیا کہ مجھے محمد الرسول اللہ نے اپنی نبوت میں شریک کر لیا. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صاف فرمایا تھا کہ اس خرما کی شاخ میں بھی کوئی حصہ مانگو گے تب بھی نہیں دیں گے ہم تمہیں. بات سمجھ آئی؟ اچھا، اس نے دعویٰ کر دیا. اچھا، ایک اور شخص تھا، اب وہ اس کا بھی قصہ لمبا ہے لیکن بہرحال نہ وقت ہے اتنا اور نہ میرے حال میں آپ کو ضرورت ہے، بس تلخیص سنیں. اب ظاہر بات ہے کہ اس نے جب یہ بات کی تو کوئی نہ کوئی ممکن ہے یہ سوال کر سکتا تھا کہ کوئی گواہی ہے یا نہیں. یہ تو اگر دیکھا جائے تو دعویٰ ہے نا، اور یہ قاعدہ ہے کہ دعویٰ بلا ثبوت کے معنی. تو یہ ممکن ہے کوئی یہ سوال کر دے بھائی کوئی گواہی آتا تو تم کہہ رہے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نبوت میں شریک کر لیا ہے. ظاہر بات ہے اس زمانے میں رابطے کے یہ حالات تو نہیں ہوتے تھے، نہ یہ نظم یا نظام ہوتا تھا جو اب ہے. تو اس نے ایک اور شخص تھا، وہ بھی عجیب آدمی تھا، اس کا نام بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بہرحال چھوڑیں. اب اس کو صاف پتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، اس کو صاف پتا تھا کہ یہ بات جھوٹ ہے جو یہ کہہ رہا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اس نے کہا میں گواہ ہوں. کیا ہے؟
اگر وہ جملے جو اکابر کے ہم نے کئی دفعہ دہرائے وہ اپنے ذہن کے قریب لے آئیں تو یہ واقعات سمجھنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہیں گے کہ کوئی بھی فتنہ جو مذہب کے نام پر اٹھے اسے ماننے والے ضرور ہوتے ہیں. آپ خود سوچیں اس زمانے میں جب ابھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں خود موجود ہیں, یہ دو شخص سامنے آئے. اچھا ایک اور چیز مجھے یاد ہے وہ بھی سن لیں. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے باب میں لکھا ہے کہ یہ جو دوسرا شخص تھا نا جو اس کا گواہ بنا تھا, گواہ, حضرت نے فرمایا اس کی حیثیت بالکل وہی تھی جو ہمارے زمانے میں مرزا غلام احمد قائدیانی کے ساتھ حکیم نور الدین بھیروی کی تھی. جنہوں نے قائدیانیت کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں یہ شخص کون تھا. اپنے وقت میں جب اس کے ہم حالات پڑھیں گے تو تھوڑی سی اس کی بھی تاریخ پڑھیں گے, لیکن ایک بات چھوٹی سی مجھے یاد آئی, میں عرض کروں ربط ہے یا نہیں لیکن سن لیں. بعض اکابر نے لکھا ہے کہ مرزا غلام احمد قائدیانی کی جو عبارات تھی نا, بعض اکابر کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ دراصل ان عبارتوں کے پیچھے حکیم نور الدین تھا, یہ اس کا اپنا کام نہیں تھا. اور یہ بھی شاید قائدیانیت کی تاریخ آپ جانتے ہوں کہ مرزا غلام احمد قائدیانی کے مرنے کے بعد اس کا پہلا جانشین اس کا بیٹا نہیں حکیم نور الدین بھیروی بنا. اچھا خیر میرے کہنے کا مقصد یہ, اچھا یہ چیز بھی ہے, آپ شاید حیران ہو یا آپ نے پڑھا ہو, اپنے ہے نا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے, ان کی ایک کتاب ہے آپ بیتی, وہ بڑی ضخیم کتاب ہے, 1200 صفحات میں ہے وہ. اس کی جلد نمبر 6 میں حضرت نے ایک بات لکھی ہے کہ ابھی تک حکیم نور الدین گمراہی کے رنگ میں ظاہر نہیں ہوا تھا. تو یہ حکیم نور الدین ایک دفعہ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا. شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ خدا کے نیک بندوں میں سے تھے, رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس یہ گیا ان کی خدمت میں. آپ حیران ہوں گے شاید آپ نہ مانیں, شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شکل دیکھی تو یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شکل دیکھ کے فرمایا تھا کہ کچھ بعد ایک شخص ہند میں نبوت کا دعویٰ کرے گا اور ہم تمہارا نام اس کے ساتھی کے طور پر لوح محفوظ میں دیکھ رہے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے. اور مجھے یاد ہے ایک صاحب کو جو کہیں میں نے پہلے بھی پڑھا تھا تو ایک صاحب کو بڑا وہ تھوڑی سی وہ ہوگا کہ جی یہ تو علم غیب, یہ علم غیب نہیں, علم غیب کی تم تعریف ہی نہیں جانتے ہو اس لیے تمہیں اشکال پیش آتا ہے. یہ علم غیب نہیں ہے, علم غیب خاصہ خداوندی. ہاں یاد رکھیے گا, حضرت جو فرما رہے ہیں کہ کہاں دیکھا ہے ہم نے تمہارا نام, بولو نا, تو پھر علم غیب کیسے رہ گیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ تو بہرحال خیر یہ تو لمبی باتیں, کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ جو گواہ بنا مسلمہ کا اس کی حیثیت ہو بہو مسلمیت میں وہی تھی جو قائدیانیت میں حکیم نور الدین بھیروی کی تھی. بڑی عجیب تاریخ ہے ان کی. اللہ نے اگر زندگی دی تو اپنے باب میں آئے گا, چونکہ وہ بھی تو ہے نا, جب ان سب یہ تو چلے گئے فتنے, لیکن وہ فتنہ تو اب بھی موجود ہے یا نہیں؟ بولو نا. ان کی تاریخ پڑھ رہے ہیں تو ان کی بھی تو پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ پڑھنی چاہیے. بلکہ مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تاریخ عالم کا مطالعہ کیا ہے, اتنا بڑا فتنہ تاریخ عالم میں آج تک کبھی نہیں آیا جتنا یہ. اس کے ساتھ آج بھی آمنا سامنا, بلکہ ہمارے تو اکابر فرماتے ہیں کہ ان سے محتاط رہو. یہاں تک کہ حقیقت یہ ہے کوئی شیعہ نماز پڑھے اور کوئی اہل سنت نماز پڑھے, دونوں کا پتہ چل جاتا ہے. پتہ چل جاتا ہے یا نہیں؟
دونوں کا فرق واضح پتہ چلتا ہے، لیکن یہ پڑھ رہے ہو تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا. یہ آذان بھی یہی کہیں گے، قرآن بھی یہی چھاپیں گے، نماز بھی ہو بہو ایسے ہی پڑھیں گے، آپ نہیں پہچان پاؤ گے. ان کا اور ہمارا ظاہر میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف عقیدے کا ہے، اور عقیدہ یہاں رہتا ہے، یہاں. اور یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے بھید صرف وہ ذات جانتی ہے. اس لیے ان سے محتاط رہنا چاہیے یا نہیں؟ اور اگر پڑھو گے نہیں یا سنو گے نہیں تو پھر کیسے محتاط رہو؟ تو بہرحال حضرت دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس کی اس گواہ کی حیثیت وہی تھی، حالانکہ وہ جانتا تھا یہ جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے، لیکن اس کا گواہ بن گیا. اچھا یاد ہوگا ہم نے غالباً پہلی قسط میں یہ پڑھا تھا کہ یہ اکابر نے لکھا ہے، خاص کر مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ عقیدہ ختم نبوت یہ وہ اساس ہے دین اسلام کی. اگر خدا نہ کرے عقیدہ ختم نبوت ٹوٹا، سارا دین گیا. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا نا، میں مسلمہ کی بات کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں سنو، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زندگی میں ارشاد فرمایا 5 صلوات. ایک دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ بولو. آپ کتنی پڑھتے ہو؟ 2-4 کہہ رہے ہیں، 5 باقی میرا میں اللہ کا فضل ہے. کوشش کیا کرو نماز نہیں چھوڑا کرو. یہ یاد رکھیے گا. اگر یہ بات لوہے دل پر لکھ سکو، تفسیر مکی میں ایک جملہ چھپا ہے جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ اپنا حضرت فرماتے ہیں، تفسیر مکی کی بات کر رہا ہوں، حضرت فرماتے ہیں کہ خدا نہ کرے اگر کوئی شخص نماز ادا نہیں کرتا، اس کے کسی اور عمل کے قبول ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے نماز نہیں چھوڑو. اور قاری عبداللہ عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، خدا نہ کرے اگر رہ جائے قضا کر کے پڑھ لو لیکن چھوڑو، وہ ذمہ رہے گی، وہ ساکت نہیں ہوگی. یاد رکھیے ساری زندگی آپ، بلکہ ہمارے اکابر فرماتے تھے آپ زمزم سے نہا ڈالو، تب بھی اگر کوئی فرض ذمہ ہے نماز کا وہ یہیں رہے گا جب تک، بولو نا. حضور نے فرمایا 5 صلوات، ایک دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ اچھا ایک چیز سن لیں، اب ربط ہے یا نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہم صلی علی رخسار محمد. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں معراج کے موقع پر پہلے اللہ نے کتنی نمازیں فرض فرمائیں؟ جانتے ہو نا. اچھا اب امت پر کتنی فرض ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر حضور جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، 45 معاف ہوئیں، اور کتنی رہیں؟ ایک جملہ اگر ذہن میں رکھ، پتہ نہیں مانو گے یا نہیں، بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دارالعلوم دیوبند میں حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. یہ محتمم تھے دارالعلوم دیوبند، 50 سال تک دیوبند کے محتمم رہے. اور ہم نے نہیں دیکھا ان کو، لیکن ہمارے استادوں نے دیکھا. مجھے آج بھی یاد ہے، ہمیں استاد بتاتے تھے کہ جہاں بیٹھے ہوتے تھے ایسا لگتا تھا خدا کا فرشتہ بیٹھا ہے. ان کا جملہ آپ کو بتا رہا ہوں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر، حضرت موسیٰ کے مشورے پر اللہ ذو الجلال والاکرام نے 45 معاف فرمائیں، اور کتنی رہیں؟ 5 رہیں نا. لیکن آپ حیران ہوں گے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ باوجود اس کے کہ 5 نمازیں فرض لیں، لیکن حضور اپنے دن رات کے لمحات میں 50 نمازیں پوری کرتے تھے. ہو سکتا ہے آپ نہ مانیں، یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. کتاب کا نام بھی بتاؤں؟ وہ نہیں بتاؤں گا. کوئی کہے کہ جی جھوٹ ہے، پھر بتائیں گے ہم، ایسے تو نہیں بتائیں گے نا. کوئی کہے کہ جھوٹ ہے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 50 نمازیں پوری کر لیتے تھے. مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کوئی تعجب کی بات نہیں، نبی ہوتے ہیں، اپنے آپ پہ ان کو قیاس نہیں کرو. تو بہرحال اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات، ایک دن میں کتنی نمازیں؟ مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا نا،
تو اب ذرا سختی کرنی تھی یا نرمی کرنی تھی اپنے لوگوں کے لیے؟ بولو. انہوں نے کہا 3 پڑھ لیا کرو. فجر بھی معاف کر دی, عشاء بھی معاف کر دی. اور یہ بھی آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ایک ہے نا جو رشتہ ہوتا ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ, تو ایک حق ہوتا ہے اہلیہ کا, اسے کیا کہتے ہیں؟ بولو نا, کیا کہتے ہیں اس حق کو؟ میرا میں دیے ہی نہیں ہو کیا, اس لیے نام ہے مہر. اور کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں. اچھا, اس کی ایک بہرحال وہ بھی ایک قصہ ہے. وہ شادی ہوئی بقول اس کے, تو بیوی نے کہا میرا مہر کیا ہے؟ اس نے کہا 2 نمازیں معاف کرتا ہوں. وہ جو لوگ تھے نا باہر, انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا حق مہر کیا مقرر ہوا ہے جناب؟ اس نے کہا جی حق مہر یہ میرا مقرر ہوا ہے کہ تم لوگوں پہ 2 نمازیں ہم معاف کرتے ہیں, عشاء بھی اور فجر بھی. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ 2 نمازیں زیادہ مشکل ہے یا ظہر عصر مغرب؟ بتاؤ, بولو تو صحیح. فجر کے وقت تو آپ اور ہم جو خراٹوں کی نیند میں مست ہوتے ہیں ایک, اور دوسری جو حدیث شریف میں فرمائی جا رہی ہے عشاء کی نماز, حدیث شریف میں تو فرمایا گیا کہ منافقین پر 2 نمازیں بھاری ہیں, ان میں ایک عشاء ہے. انہوں نے دونوں اٹھا دی. کتنی رہ گئیں؟ انہوں نے کہا 3 پڑھ لیا کرو. اچھا اگلی سنیں, ماہ رمضان میں کیا فرض ہیں؟ کتنے فرض ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا, رات کو فرض ہیں یا دن کو؟ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. ٹھیک ہے. صبح کے صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک. ٹھیک ہے. اس نے کہا نہیں ایسا کرو بھئی, دن کو نہیں رات کو روزے رکھو. کیا کرو؟ سورج غروب ہو تو روزہ رکھ لیا کرو, صبح صادق ہے صبح کے جو افطار کر لیا کرو. اچھا وہ تو سوئی پورا ہو جائے گا. ویسے آپ لوگوں کے لیے تو کوئی آسانی نہیں رکھی اس نے. اور بولو تو صحیح, خاص کر جو میرے بھائی کنسٹرکشن میں کام کرتے ہیں, انا للہ و انا. اچھا پتہ ہے آپ یہ بھی حیران ہوں گے کہ ابھی ہم جمعہ کدھر ادا کریں گے؟ قبلے کی طرف کریں گے نا. اور یہاں ہمارے اس جزیرے میں قبلے کی سمت یہ ہے. اچھا فجر کدھر ادا کیے ہے؟ اور ابھی جمعہ اور عصر, انشاءاللہ مغرب, اور انشاءاللہ وہ کہتا تھا 3 اگر ظہر ادھر کی ہو نا, مغرب کے وقت ادھر کر لیا کرو. اللہ تعالیٰ صرف ادھر تھوڑے ہیں, ایک ہی جہت میں اللہ تعالیٰ تو ہر طرف ہے. جب انسان تشہد میں بیٹھتا ہے عبدہ و رسولہ, ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی, اس کو کیا کہتے ہیں؟ درود. اس نے یہ ختم کروایا. اپنے معنوں نے کہا درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, عبادت اللہ کی جاتی ہے یا اللہ کی مخلوق کی کرنی چاہیے؟ نماز میں کسی اور کا کیسے اللہ کے سوا نام آ سکتا ہے؟ انا للہ و انا. اب وہ جملہ یاد کریے جو حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, عقیدہ ختم نبوت ٹوٹا سارا دین ٹوٹا. پھر کسی مسئلے کی ضمانت نہیں ہوگی, دعوے والا جس مسئلے کو چاہے گا بدل دے گا. اور اس کے ماننے والوں نے اس کے ان مسائل کو اپنایا. یہ تو میں نے 2-4 آپ کو بتائی, اب ساری تو نہیں سنائی جا سکتی, وقت بھی نہیں ہے, لیکن دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے حفاظت فرمائے. اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے 2 ایلچی بھیجے, قاصد, ان کو خط دیا کہ یہ لے جا کر ان کو خط دیں. انشاءاللہ بقایا تھا قصہ اگلے ماہ. وما علینا الا البلاغ المبین, سنتیں پڑھ.